قال الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم اسلام قبول کرنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان جس کے لفظی معنی ہیں اطاعت گزار، فرما بردار۔ اس کی اگر ہم مزید وضاحت کریں، اطاعت گزار اور فرما بردار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، ان کی تعلیمات کا پابند، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، احکامات کو ماننے والا۔ فرما برداری کے اندر یہ بھی مفہوم ہے، جس دین کے عبادات میں، معاملات میں، زندگی گزارنے کے دوران خوشی اور غمی کے مراحل اور کیفیات میں، شرعی حدود میں ایک مسلمان اپنی مرضی اور اپنی خواہشات نہیں چلاتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ اس کی فیلنگز بھلے کچھ بھی ہوں، مروجہ عرف میں، ماحول میں چاہے کوئی معاملہ چل رہا ہے، بڑے کیا کہتے ہیں، میرے علاقے کے، میری مسجد کے عالم کیا کہتے ہیں، میرا سلسلہ جس عالم کے ساتھ منسوب ہے اس کا فتویٰ کیا ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں۔ وہ پہلے پابند ہوتا ہے کہ اللہ کی شریعت میں میرے لیے کیا پابندیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں میرے لیے کیا کیا حدود اور احکامات ہیں۔ وہ مسلمان ہے جو انہی شرعی حدود اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کا پابند ہے۔ یہی فرما برداری، یہی اسلام، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ سادہ سا مفہوم ہے۔ اگر ہم اپنے مسلمان ہونے کا لفظی ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیں، یہی چیز ہمیں بے شمار خرابیوں سے بچا لے۔ رسومات اور رواجات جو معاشرے میں مروج ہیں، جو ہمارے دین میں نہیں، انسان انہیں چھوڑ دے گا۔ میں اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہوں، معاشرے کی مروجہ رسومات کا میں پابند نہیں۔ پھر اس پابندی میں، اسلام میں، مسلمان ہونے میں، فرما برداری میں یہ چیز بھی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات میں جو چیز اچھی لگ رہی ہے، بڑا فائدہ سامنے نظر آ رہا ہے، کاروباری معاملات میں کچھ ناجائز چیزیں سامنے آئیں، فائدہ تو ظاہری بڑا ہے، لیکن شریعت میں وہ حرام، جس میں مجھے نفسانی تسکین، جسمانی تسکین مل رہی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے، وہ اس چیز کو چھوڑ دے۔ یہی مسلمان، وہ گناہوں سے بھی بچے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی بھی کرے گا۔ میں چاہوں یا نہ چاہوں، میرا دل مانے یا نہ مانے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا میں پابند ہوں۔ اللہ رب العالمین کے فرائض، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں آپ گھر میں آرام کر رہے ہیں، کاروبار میں تیزی ہے، گاہک کھڑے ہوئے ہیں لائن لگا کر، اللہ کے فریضے کا وقت ہو چکا ہے، فجر کے وقت آپ بڑی میٹھی گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، چاہے سخت سردی باہر آپ جس سے ڈر رہے ہیں، یا آپ کی نیند میں آپ کو اس قدر تسکین ہے کہ ہمت نہیں ہو رہی، مسلمان وہ ہے، فرما بردار وہ ہے، اطاعت گزار وہ ہے جو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حکم کے لیے اپنا بستر چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کے سامنے آ کے حاضری دیتا ہے، اپنی نیند، اپنی آرام، اپنے سکون کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مسلمان، بے شمار ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری خرابیاں صاف ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی جب ہم صحیح معنی میں صرف مسلمان ہی ہو جائیں۔ مومن تو بڑا رتبہ ہے، مومن ہونا اس کے بعد ہے، پہلے ہم مسلمان ہی ہو جائیں، بدعات کو چھوڑ دیں، اپنی مرضی نہ چلائیں، اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کریں۔ مال جمع ہو گیا، نصاب تک پہنچ گیا، زکوٰۃ نکالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن مسلمان اپنی تکلیف، اپنی مرضی، مال کی محبت ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے وہ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ضرور نکالے۔ میں مسلمان
رمضان مبارک کے روزے فرض، دل چاہے یا نہ چاہے، گرمیوں کے روزے ہوں، سردیوں کو روزے ہوں، سحری کے اوقات میں اٹھنے کا مسئلہ ہو، اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو، کیونکہ یہ مسلمان اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ مومن ہونا تو بڑی بات، ہم سب سے پہلے مسلمان ہی ہو جائے، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، اگر نہیں کیا، پیسہ ضرورت سے زائد ہے، کاروباری معاملہ صحیح چل رہے ہیں، کسی کا قرضہ نہیں ہے، کاروباری جو ٹرن اوور ہے یہ قرضہ نہیں، اکثر لوگ اس کو قرضہ قرار دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دارالافتاء میں مسائل پوچھنے آتے ہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ کیسے فرض ہوتی ہے، ہمارے اوپر تو قرض ہے، حالانکہ وہ ایک مال دے کے، پرانے مال کے پیسے دے کے نیا مال لیتے رہتے، ٹرن اوور چلتا رہتا ہے، نہ حج سے جان چھوٹ سکتی ہے، نہ زکوٰۃ سے جان چھوٹ سکتی ہے، یہ قرضہ نہیں، قرضہ وہ مستقل چیز ہے جس کی ادائیگی کے لیے آپ پریشان، آپ کے اوپر قرضہ نہیں، معاملات آپ کے درست ہیں، زائد پیسہ ہے تو آپ کے اوپر حج فرض۔ ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے، پیسہ زائد ہے فوراً پھر نیا کاروبار شروع کریں، اللہ کے فریضے کو بعد میں دیکھتے ہیں، وہ خر کر دیتے ہیں، اب اپنی دنیاوی ترقی کو مقدم کرتے ہیں، اللہ کا فریضہ پہلے، کیونکہ ہم مسلمان، حج فرض ہو چکا، بلا تاخیر اسی سال حج کی تیاری۔ حج اور عمرہ ایسی چیزیں ہیں بظاہر جن پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، اللہ اس میں برکت نازل فرماتا ہے۔ پیارے پیغمبر خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، فَإِنَّهَا تَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، فرمایا تَعْدِلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، حج بھی کرتے رہو، عمرے بھی ادا کرتے رہو، اللہ تمہارے فقر کو بھی دور کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دے گا۔ برکتیں یہ فریضہ ہے، ادا کرنا ہے، یہ مت سوچیں کہ باقی معاملات دیکھیں، فریضہ پہلے، یہ مسلمان۔ کاش کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونا ہم پہچان لیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ایمان کے دروازے کھلتے ہیں، آپ مومن بھی ہیں، پھر آپ کا شمار متقین میں بھی ہوگا، محسنین میں بھی ہوگا، مخلصین میں بھی ہوگا، مصلحین میں بھی ہوگا، سابقین میں بھی ہوگا، مقربین میں بھی ہوگا، پہلے مسلمان ہو جائے، جس کی بنیادی تعریف آپ سمجھیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہی کامیابی کا راہ ہے۔ جو کچھ دین میں نے اتارا ہے اپنے نبی کے سینے پر، جس نے میری امانت کما حق کو تم تک پہنچا دی، عمل کر کے اپنی زبان مبارک سے پورا دین تمہیں سمجھا دیا ہے، اسی دین کی تم نے پابندی کر، اور یہ دین سنی سنائی باتوں پر مشتمل نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو دین کہتے ہیں، اس میں کوئی آدمی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اس امت کا سب سے بھلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل طبقہ، خیر امتی قرنی، فرمایا میری امت میں سب سے بہترین دور میرے ساتھ جس میں میں موجود ہوں، پھر میری وفات کے بعد آنے والا دور، اس کے بعد آنے والا دور۔ وہ عظیم انسان بھی دین میں اپنی مرضی نہیں چلاتے تھے، کسی بھی آنے والے معاملے میں تحقیق کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، لوگوں میں جو چیز مشہور ہو جائے وہ دین نہیں ہے۔ سمیعہ اسلمی قبیلے کی خاتون، خواتین میں بھی یہی چیز، مرد حضرات صحابہ کرام بھی، خواتین کے اندر بھی یہی جذبہ۔ غزوہ بدر میں ان کے خاوند شہید ہو جاتے ہیں، بیوہ ہو جاتی ہے، حالت حمل میں تھی جب خاوند شہید ہوتے تھے، حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، 40 دن کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، ڈیلیوری ہو چکی۔ ایک ذہن میں بات یہ تھی، سورۃ البقرہ میں اللہ نے اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن کا حکم دیا ہے، جبکہ سورۃ الطلاق میں یہ بھی حکم ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتیں جو ہیں ان کی عدت چاہے وہ طلاق کی ہو، خلا کی ہو، فسخ نکاح کی ہو، یا
بیوہ ہونے کی عدت ہو، خاوند فوت ہو جائے، ہر صورت میں وضع حمل 40 دن گزرے، وضع حمل ہو گیا، سوگ ختم، عدت ختم ہونے کا مطلب ہے سوگ ختم. کیونکہ ہر انسان پر باقی جتنے بھی رشتہ دار، والد ہوں، بھائی ہوں، بیٹا ہو، محبوب دوست ہو، کہ وفات کے بعد سوگ 3 دن، الا علی زوجہ، سوائے بیوی جو اپنے خاوند پر 4 مہینے 10 دن سوگ میں بیٹھے گی، عدت میں بیٹھے گی. اور اگر حالت حمل ہے تو سورۃ الطلاق کی آیت آپ نے سنی، ڈیلیوری تک بیٹھے گی، ورنہ سوگ نہیں. یہ رشتہ اس قدر پاکیزہ ہے، باقی سارے رشتے، سوگ صرف 3 دن، چاہے والد کا رشتہ ہو، اولاد کا رشتہ ہو، بہن بھائیوں کا رشتہ ہو. اللہ نے اس رشتے کی تقدیس کیا رکھی ہے؟ میاں اور بیوی کے رشتے میں خاوند فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن کی عدت. لیکن حالت حمل میں وضع حمل ہوتے ساتھ ہی عدت مکمل، عدت ختم کی. سمیہ رضی اللہ عنہ کپڑے پہننے لگی گھر میں، جس طرح خاتون درمیانی عمر میں کپڑے پہنتی ہیں اور نکاح کی امید کا اظہار کرتی ہے اپنے گھر والوں کے سامنے اچھے کپڑے پہننا، گھر کے اندر اس وقت کے ماحول کے حساب سے خوبصورت بن کے رہنا. خاندان کے ایک آدمی کو پتہ چلتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ سمیہ تو جب تک 4 مہینے 10 دن نہیں گزریں گے وضع حمل کے باوجود بھی تو عدت میں بیٹھے، نہ نکاح کا پیغام قبول کر سکتی ہے، نہ تو نکاح کر سکتی ہے، تیری تو عدت چل رہی ہے. تم نے رنگین کپڑے پہننا شروع کر دیے اور یہ میک اپ وغیرہ کرنا اس وقت کے حساب سے جو لالی سرخ رنگ لگائے جاتے تھے وہ لگانا تم نے شروع کر دیے، تم تو عدت میں بیٹھی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے اس بات کی تحقیق کے لیے اپنے گھر سے نکلی، اس وقت کے حساب سے جو عبایا تھا، برقع تھا، پردہ میں نے کیا، سیدھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پوچھا کہ فلاں آدمی نے مجھے کہا ہے کہ تم 4 مہینے 10 دن تک عدت میں بیٹھے گی، ابھی تو 40 دن گزرے ہیں، وضع حمل ڈیلیوری کے باوجود تیری عدت ختم نہیں ہوئی. فرمایا نہیں، اس نے غلط کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غلط کہا ہے. جب تم نے بچہ دے دیا، ڈیلیوری ہو چکی، اب تو عدت سے آزاد ہو، تو نکاح کر سکتی ہے. واپس آئی، مطمئن ہوئی، مسئلہ واضح. ایک چھوٹا سا واقعہ، اس طرح کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں. کوئی آدمی آپ کو فتویٰ دے، معاشرے میں مربت کتنی ہی باتیں ہوں، آپ قرآن و حدیث سے تعلق رکھیں. قرآن و حدیث سے تعلق رکھنے کا ایک ذریعہ یہ ہے، جو علماء قرآن و حدیث سے تعلق رکھتے ہیں آپ ان سے فتویٰ پوچھیں، جو اپنی مرضی نہیں چلاتے، جو خاص فقہ کی تقلید کے پابند نہیں، جو خاص فقہ کی تقلید کا پابند ہو، قرآن حدیث کا پابند نہیں، آپ ان سے فتویٰ مت پوچھیں. وہ اپنے مروجہ مسلک اور اپنے تقلید کے حساب سے آپ کو فتویٰ دے گا، قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ نہیں دے گا. انہی پابندیوں سے لوگ جب آزاد ہونے لگے، تحقیق کو چھوڑا اور سنی باتوں کو دین بنا لیا، جو کچھ معاشرے میں چل رہا ہے، باپ دادا کی رسومات دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، انہی چیزوں کو جنہوں نے دین بنایا، آج ان کی گمراہیاں ہمارے سامنے کھل کر آ چکی. ایسی چیزوں کو دین بنایا گیا جن کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک مسئلے میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اجتہادی خطا ہو، سونے اور چاندی کی لین دین. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ادھار میں جائے. ایک حدیث سنی دوسرے صحابی سے، حدیث پوری نہیں سنی تھی. اسامہ بن زید اور دوسرے صحابہ چل کر عبداللہ بن عباس کے پاس جاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث واقعہ. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی فقہی معاملات میں گفتگو ہوتی تھی، قرآن و حدیث. کتنا مقام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا. بحر العلوم، علم کے سمندر ہونے کا لقب خود صحابہ کرام نے دیا ہے. بڑا اللہ نے علم دیا، قرآن کی تفسیر کا علم، فقہی معاملات کا علم.
اللہ نے بڑا علم دیا، کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصی دعا تھی ان کے لیے، تفسیر اور فقہ کی دعا تھی، اللہ اس کو دین میں فقیہ بنا دے۔ لیکن خطا ہو سکتی ہے۔ سوال کیا ہے صحابہ کرام؟ الفاظ دیکھیں، یہی صحابہ کرام کا ماحول تھا۔ اے عبداللہ، آپ کی فتویٰ دیتے ہیں، اقرأت فی کتاب اللہ ام سمیتہ من نبی اللہ؟ بس اس فتویٰ کی بنیاد کیا اللہ کا قرآن ہے یا کوئی قرآن کی آیت ہے جس سے آپ استنباط کرتے ہیں، یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث؟ بس یہ دو چیزیں ہیں تو بتائیں، مگر نہ آپ کی رائے مانیں گے، نہ ہی ہم آپ کی یہ بات مانیں گے کہ ابو بکر نے یہ فرمایا، عمر نے فرمایا، عثمان نے یہ فرمایا، علی نے یہ فرمایا رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ ان کی بات بھی دین نہیں، دین اللہ اور کے رسول کی بات، آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ حوالہ دیں، یہ الفاظ موجود ہیں، آپ کو صحیح بخاری میں ملیں گے، صحیح مسلم میں ملیں گے۔ یہ ماحول فرماتے نہیں میں نے یہ حدیث فلاں صحابی سنی، پھر وہ ان کی وضاحت کرتے ہیں یہ حدیث آپ نے آدھی سنی ہے، پوری کیوں نہیں سنی؟ اس حدیث میں الفاظ ہیں، اگر سونے اور چاندی کا آپس میں تبادلہ ہو تو کمی بیشی جائز ہے، ادھار پھر بھی جائز نہیں۔ چاندی کا تبادلہ چاندی کے ساتھ، سونے کی خرید و فروخت سونے کے ساتھ، اگر ایک ہی جنس ہے تو کمی بیشی بھی جائز نہیں، ادھار بھی جائز نہیں، سود ہو جائے گا۔ اگر جنس تبدیل ہے تو ظاہر ہے چاندی زیادہ ہے کہ سونا کم آئے گا، کمی بیشی جائز، لیکن ہاتھوں ہاتھ ادھار جب بھی جائز نہیں۔ یہ واضح ہے، تقریباً صحیح ستہ اور حدیث کی تمام کتب میں یہ بنیادی اصول جس سے سود کے دروازے کھلتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے۔ سونے اور چاندی کا تبادلہ، یہ جو کرنسی ہے، پیسہ ہمارا، یہ سونے کے حکم میں، اس پیسے کے ساتھ بھی اگر ہم خریداری کرتے ہیں، چاندی خریدتے ہیں یا سونا، ریٹ بڑھ رہے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، جائز ہے، آپ سونا خرید کے رکھیں، ریٹ بڑھے تو بیچیں، بالکل جائز۔ چاندی آپ خرید کے رکھیں، آج کل لوگ چاندی خرید رہے ہیں، ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم بہت تیز ہوتے ہیں، دین کے معاملات میں ہم صفر ہو جاتے ہیں، بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کئی دکانداروں سے ٹچ لیتے ہیں، اس کے بعد جہاں سے سب سے صحیح چیز مناسب ملے ہم خرید لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کاروباری معاملات، دنیاوی معاملات میں بھی انسان محتاط ہو کے اپنے معاملات کرے تاکہ دنیاوی فائدہ اسے ملے، لیکن یہاں آگے غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم ادھار میں یہ چیزیں خرید لیتے ہیں، واضح سود ہے، دینے والا دکاندار بھی سود میں اپنے ہاتھ آلودہ کر رہا ہے، خریدنے والا بھی سود کے خونی دریا میں ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے سود خور کا انجام سنا تھا، جس کو قبر میں جو عذاب دیا جا رہا تھا، پتھر اس کے منہ میں ٹھوسے جا رہے تھے اور خون کے دریا میں وہ غوطے کھا رہا ہے۔ چاندی دیکھا تھوڑی نیچے آئی ہے، دکاندار کو فون کیا، اتنی چاندی میرے نام کی کاٹ دو، پیسے کل دوں گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ بھول گئے؟ ابتدا میں تمہید میں آپ نے کیا سنا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، اپنے ذاتی فوائد کہ ہم پابند نہیں، ذاتی خواہشات، جو اچھا لگے، مجھے جو فائدہ ملے۔ غلط ہے، دینے والا بھی سود خور، خریدنے والا بھی سود خور۔ آپ کہیں آ جائیں بھائی، پیسے لے کر آ جائیں، ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہوگا، جتنی آپ چاندی کہیں گے میں آپ کو وہ نکال کے، جتنا آپ سونا کہیں گے ہاتھوں ہاتھ۔ حتیٰ کہ اہل فتویٰ، اہل سنت والجماعت کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دینے والے علماء کرام یہاں تک وضاحت کی اس مسئلے کی، آپ دکان پہ چڑھے، پیسے گاڑی میں، بھول، روڈ پہ ہی دکان ہے، روڈ پہ آپ نے گاڑی پارک کی، پیسے آپ کو گاڑی میں بھول گئے، دکاندار کے پاس آپ چڑھ کے آئے، سودا پورا طے کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، آپ کا والیٹ کار میں پڑا ہوا۔ وہ فرماتے ہیں شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ، مفتی اعظم جو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے وضاحت، وہ سودا فسخ کرے، جتنا سونا آپ خرید چکے ہیں پیسے دوبارہ لے کے آئے، نیا سودا کریں، اب پھر دوبارہ خرید کہ بھائی یہ سونا جتنا خرید لیا وہ تو مجھے دے دو، اب پیسے میں کار میں سے لے گا، آپ کو اس میں 2 منٹ لگیں گے، لیکن 2 منٹ کی ادھار فرمایا سود ہو جائے۔ اتنی احتیاط،
کیا ہم اس چیز کی پابندی کر رہے ہیں؟ جب دیکھ رہے ہیں کہ ریٹ بڑھ رہے ہیں سونے کے چاندی کے، فوراً فون کیا بھائی اتنی چاندی میرے نام پہ کر دو، پیسے تو دو، نہیں پیسے بعد میں، اتنی سہولت ہے آپ نے آن لائن اکاؤنٹ میں بھیج دیے تو چیک کیا ابھی اکاؤنٹ میں آگے میری امانت الگ کر دو، یہ جائز طریقہ ہے۔ پیسے آ گئے ہیں دکاندار کے پاس آن لائن، انہوں نے دیکھا میرے اکاؤنٹ میں آ چکے گا، آپ کی اتنی چاندی پیسوں کے حساب سے میں نے لگ کر کے سونا لگ کر کے، یہ جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب پوری حدیث سنی تو رجوع کر واقعہ تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام سبھی پوری حدیث ہے اپنے فتویٰ سے رجوع، یہ معلوم صحابہ کرام جہاں یہ چیز نہ ہو، جو کچھ معاشرے میں چل رہا ہم اسی چیز کو دین بنا لیں، گمراہیاں شروع ہوتی ہیں، ایسی گمراہیاں جو ہم آج اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اپنی مرضی سے کچھ دن مختص کر دینا، کچھ مہینوں کو عبادات کے لیے مختص کر دینا، کچھ عبادات اپنی طرف سے بنانا، اس کو دین کا ٹھپا اپنی مرضی سے لگا دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت، اللہ اور اس کے رسول کی سیٹ پر، عہدے پر، ذمہ داری پر، منصب پر بیٹھنے کے مترادف ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے شریعت دینا، ہم خود شارع بنے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کے مہینے کی فضیلت کیا ہے جو قرآن حدیث میں ثابت ہے، ہم اسی کے بابت لوگوں کی خود ساختہ بنائی ہوئی فضیلتیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں سال میں 12 مہینے، فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے، ان میں ایک حرمت والا مہینہ یہ ہے رجب، آخری 2 مہینے اور پہلا مہینہ محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ آخری 2 مہینے، اور پھر نئے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام 3، چوتھا مہینہ درمیان میں آتا رجب، منہا اربعۃ الحرم، یہ 4 حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینے میں عام مہینوں کے مقابلے میں گناہ کرنا زیادہ خطرناک ہے، یہ عمومی طور پہ نیکیاں عبادات کرنے کے مہینے کیونکہ حرمت والے مہینے عمومی نیکی، لیکن کوئی خاص نیکی بنا کے اس کو خصوصی فضیلت دینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہم سب کی والدہ بیان فرماتی ہیں ما کان یخص من ایام شیئا، کہ نبی علیہ السلام عبادات کے لیے کسی دن کو مختص نہیں کرتے تھے، آسمان سے اتری ہوئی شریعت کے بعد اپنی طرف سے کسی دن کو مختص نہیں کیا، جو کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا اور اسی کی پابندی۔ اب حرمت والا مہینہ یہ رجب کی فضیلت ہمیں تسلیم ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنی طرف سے اس میں خصوصی عبادات ایجاد کرنا۔ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں شروع ہوتے ساتھ ہی اہل بدعت، یہ صوفی طبقہ، قبر پرست، مردہ پرست، جنہوں نے خانقاہی نظام کا جال بچھایا ہوا ہے ہندوستان اور پاکستان میں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کے عقیدوں پہ ڈھاکہ لگا رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹی کہاوتیں، کہانیاں، قصے سنا کر ان کے عقائد لوگوں سے سلب کر رہے ہیں، اندھی تقلید کرنے والے لوگ ان کو خود بھی گمراہ، ان کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ کیا کچھ نہیں بنایا انہوں نے اس اللہ کی اس دین، کتنے بڑے ظالم ہیں، یہ سب سے بڑے گستاخ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافے کر دے، پورا دین ہی بلکہ نیا بنا دے، خود گستاخ۔ جو لوگ قرآن حدیث کے پابند ہیں، ہر چیز میں نبی علیہ السلام کی حدیث کا حوالہ دے، حوالہ طلب کرے، ان ظالموں نے انہی کو گستاخ کہا، خود آزاد ہو گئے، جو چاہیں دین میں اپنی چیزیں بناتے ہیں۔ رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، آپ نے سنا، لیکن اس میں اپنی طرف سے 27 رجب کو مختص کرنا شب معراج کے لیے قرآن حدیث میں کہی، صحابہ کرام سے کہی، کسی حدیث میں نہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جس میں اطہر سمیت معراج کا شرف عطا فرمایا، بہت بڑا یہ معجزہ ہے، جس میں اطہر سمیت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے،
اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کو تجاوز کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے پاس عرش بری کے پاس پہنچے، احکامات حاصل کیے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، مسجد الاقصیٰ میں انبیاء کی امامت کروائی، واضح حدیث موجود۔ یہ مہینہ کون سا تھا، رات کون سی تھی، کہیں تعین نہیں۔ کس قدر تعین ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ، اتنا تعین، اپنی طرف سے تعین کرنا باقاعدہ۔ ہمارے اللہ حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، دین کی سمجھ دے، جو صحیح دین ہے اللہ اسی دین کو فالو کرنے کی ان کو توفیق دے۔ باقاعدہ سرکاری چھٹی کا اعلان، کل سرکاری ادارے بند رہے کیونکہ یہ شب معراج ہے، پورا نیا دین۔ نہ محدثین کو پتہ چلا، نہ صحابہ کرام کو، نہ تبع تابعین کو۔ ہمارے ائمہ اربع جو مروجہ مسالک ہے، تقلید کرنے والے جو پیروکار ہیں، انہوں نے خرابی کی ہے، اماموں کا کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے تو کہا ہم نے اجتہاد کیے ان معاملات میں جن معاملات میں احادیث نہیں پہنچی، تم تک احادیث پہنچے، میرا اجتہاد احادیث سے ٹکرا جائے، میرے اجتہاد کو دیوار پہ دے مارنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا تم پر لازم، لیکن پیروکاروں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ 27 رجب معراج کی رات، یہ شب معراج، دوسرے دن کا روزہ مختص کرنا، اس رات کو عبادت کی رات مختص کرنا۔ عبادت وہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ کتب حدیث محدثین کو پڑھیں، صحابہ کرام کے اقوال پڑھیں، جو عبادت کے مخصوص دن ہیں، راتیں ہیں، وہ سب بیان ہو چکی۔ کہیں 27 رجب کے بارے میں کوئی روایت ہو، کہیں بھی روایت ہو، لیکن جو صوفیت نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ہمارے اس ماحول میں، اس نے بڑا زہر پھیلایا، بڑی خرابیاں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، جو منافق اور جاہل سنی سنائی باتوں میں عمل کرتا تھا، پوچھا جائے گا من ربک من نبیک ما دینک، تینوں سوالوں کے جوابات نہیں دے پائے گا۔ نہ رب کو پہچانا، نہ اپنے نبی کو پہچانا، نہ اپنے دین کو پہچانا۔ وہ کہے گا ہاں کنت اقول ما یقول الناس لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو کچھ پتا نہیں میرے دین کا، نہ میں نے اپنے رب کو پہچانا، نہ میں نے اپنے نبی کو پہچانا، نہ میں نے اپنے دین کو پہچانا۔ جو لوگوں کو دیکھتا تھا میں نے اسی کو دین بنا لیا۔ یہ گمراہ اور ناکام ہونے کی وجہ کہ قبر کے اندر اس کے اوپر عذاب مسلط ہو جائیں۔ قبر کے عذاب اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جب دونوں طرف کی پسلیاں اس کی بھج جائیں گی، آپس میں مل جائیں گی، قبر دونوں طرف سے اس کو پیس دے گی۔ یہ کہنا اور سننا شاید ہم برداشت کر لیں، جس مردے کے ساتھ قبر میں حشر ہونا ہے اللہ کی پناہ، اور پھر اس کو گرز سے کوٹا جائے گا، مارا جائے گا ایسے ہتھوڑوں سے کہ 70 گز زمین کے اندر چلا جائے گا۔ موت ایک دفعہ ہے دنیا میں، پھر موت نہیں ہے، برزخی زندگی چلتی رہے گی وہاں کے عذابوں میں، پھر قیامت کے دن میدان حشر میں لوگ اٹھیں گے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذابوں سے بھی محفوظ رکھے، میدان حشر کی سختیوں سے بھی محفوظ رکھے۔ وجہ کیا ہے ان عذابوں کی؟ نہ قرآن نہ دریت ولا دریت، فرشتے کہیں گے حجت وہاں پوری کریں گے، نہ تم نے کبھی خود پڑھا نہ کسی سے پوچھا۔ کیا مطلب ہے کسی سے پوچھنے کا؟ جو عالم دین، جو علماء اللہ نے حجت پوری کی تھی، قرآن حدیث کی روشنی میں فتاویٰ دیتے تھے، کسی خاص مروجہ تقلیدی مذہب کے پابند نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول کا دین تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ان سے پوچھا نہیں؟ باپ دادا سے جو دین ملا اسی کو دین بنا لیا، اب تیرے اوپر یہ سزا مسلط، پھر یہ مسلسل سزا ہوگی۔ فرمایا اتنی چیخ و پکار وہ مردہ کرتا ہے، اگر اللہ تمہیں وہ آواز مردوں کی سنوا لے تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ اتنا عذاب، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر جاندار ان کی یہ چیخیں اور آوازیں کو سنتے ہیں۔ سب کیا وجہ ہے؟ اندھی تقلید، دیکھا دیکھ، لوگ جو کر رہے ہیں وہ دین۔ یہ اپنی طرف سے عبادت کی رات مختص کرنا اور اس کو معراج مقرر، اگر یہ عبادت کیا نبی علیہ السلام بیان فرماتے اگر اراد عبادت کی ہوتی
سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں اس معجزے اسراء اور معراج کا ذکر، پھر اللہ نے سورۃ الاسراء سورہ بنی اسرائیل کے درمیان میں پھر ذکر فرمایا، سورہ نجم کی ابتدا میں واقعہ اسراء اور معراج کا تذکرہ موجود ہے، صحیح احادیث موجود ہے۔ یہ رات عبادت کی ہوتی، نبی علیہ السلام فضیلت بیان کرتے، لیلۃ القدر کی فضیلت جس طرح بیان، نبی علیہ السلام ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، مختص کیا احادیث میں ثابت ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں نفلی روزوں میں۔ نبی علیہ السلام نفلی روزے میں کثرت سے رکھتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے نفلی روزے بس شعبان کا مہینہ، رجب کا مہینہ نہیں، کہ رجب کے روزوں کو ہم اتنی فضیلت دیں، خاص طور پہ 27 رات کو عبادت کی رات مختص کریں اور دن کو ہزارہ کا روزہ کرا دیں، یعنی ایسا روزہ جو 1000 روزوں کے برابر ہے، خود ساختہ بات۔ لوگوں نے اس کو دین بنا، لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ساری رات جاگتے بھی ہیں۔ صوفیت اور قرآن حدیث بھی یہ فرق ہے۔ محدثین نے جو دین ہمیں جمع کر کے دیا صحیح احادیث کی صورت میں، اہل الحدیث، اہل اثری کہیں، سلفی کہیں، محمدی کہیں، ان کا دین کیا ہے؟ جو قرآن حدیث میں عبادات ثابت ہیں انہی میں محدود رہنا ہے۔ رمضان میں آخر عشر میں ان کی عبادات دیکھیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں صحیح روایت کیا ہے؟ شب قدر، سورۃ القدر نازل ہوئی، سورۃ الدخان کی ابتدا میں اللہ نے اس رات کی فضیلت کا ذکر کیا، فرمایا آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، یہ آخری قول، لیکن انہی ظالموں نے صرف 127 کو مختص کر دیا، محض کچھ اقوال کی بنا پر، باقی حدیث کو چھوڑ دیا، حالانکہ یہ 500 رات عبادت۔ بدعات پہ ان کا زور، 9 تاریخ ذی الحجہ کا روزہ رکھنے تھے، 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائے۔ واللہ آپ کی کہیں ملازمت ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں، آپ کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں، ملازم ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھتے ہیں اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں بھی آپ کا تعلق ہے، اہل بدعت کو دیکھیں، یہ جو صحیح احادیث سے فضائل ثابت ہیں ان کو علم ہی نہیں، بدعات پر بڑا دور ہے۔ 9 ذی الحجہ میں 2 سال روزہ نفلی رکھنے سے 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کنگلے ہیں، ان کے مولیوں نے بڑا ظلم کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ 15 شعبان کی بدعت شب برات، اس کا اہتمام کریں گے، پھر اس کی رات جاگیں گے، پھر اس کا روزہ رکھیں گے۔ بدعت 27 رجب کی بدعت میں رات جاگیں گے، پھر اس کا روزہ رکھیں گے، بدعت۔ لیکن سنت کے مطابق عمل 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں۔ شکر ادا کریں اگر آپ کا تعلق قرآن حدیث کے ساتھ ہے، قرآن حدیث بیان کرنے والے علماء کے ساتھ تعلق، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ خام خواہ کی مشقتیں ہیں کہ روزے سے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، ساری رات جاگ کر عبادت کریں گے، اللہ کے پاس درجات اور ثواب ملنے کے بجائے اللہ ان پر غضبناک ہو رہا ہے، غضبناک، ناراض ہو رہا ہے، گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں۔ یہی فرق، لوگوں کی سنی سنائی باتیں سننے، کتنی ایسی چیزیں زبردست دین میں شامل۔ اس رات پھر 27 رجب کو مختص کیا گیا کہ پھر مغرب کے بعد صلاۃ الرغائب کے نام سے پھر ایک رواج پڑھ لی گئی، 12 رکعت 2 کر کے پڑھیں، 6 سلاموں کے ساتھ، ساری دنیا کی حاجتیں پوری ہو جائیں، خود ساخت، سارا دین خود ساخت۔ یعنی یہ بادشاہ ہیں اپنی مرضی کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دیے گئے دین کو جیسے چاہیں یہ ظالم بگاڑتے رہے۔ یہی گستاخ نبی علیہ السلام کے دین کے، نبی علیہ السلام کی نبوت کے سب سے بڑے ڈاکو یہی صوفی ہیں۔ خانقاہی نظام، صوفیت، مردہ پرست، وہی سارا جو سلسلہ انہوں نے نکالا ہوا ہے، 30 40واں عرس، سالانہ تقریبات، یہ ساری بدعات آپ کو ملیں گی، ہمارے دین میں کہیں نہیں ہے۔ سارا پورا دین خود ساختہ، 22 رجب گزر چکے، اس کو کنڈوں کے نام سے ایک رسم مروج کرنا، میٹھی چیزیں پکا کے لوگوں میں بانٹنا، کہ اللہ اس کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی تعلیمات ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے روافض صحابہ کے دشمن امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے 22 رجب، اس کی خوشی میں منا کر
جو سنی کہلانے والے ہمارے بھولے بھالے مسلمان ہیں، سنی ایسے ہو گئے کہ سن ہی ہو گئے، ہر سنی سنائی پر اعتماد کرنے والے سنی۔ اللہ ان کو تحقیق کی طرف بھی لے کر آ جائے۔ بس وہ سنا اور وہ بھی گنڈے، میٹھی چیزیں بن رہی ہے اور گنڈے نئے میں کیا ہے، جھوٹے وقت کوئی منشی گزرا ہے، اس نے نظم کیا گائی، جھوٹا واقعہ، اسی کو دین بنا لیا۔ اس کی نظم کی بنا پر امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ان کے گھوڑے ہیں، انہی کی اپنی تاریخ میں دیکھیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے 2 اقوال ہیں پیدا ہونے، ان کی پیدائش کا دن نہیں، ایک رمضان دوسرا ربیع الاول، 2 قول انہی کی اپنی تاریخ میں۔ رجب 22 رجب ہے ہی نہیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے گھوڑے کہاں سے ہو گئے؟ اگر ہو بھی صحیح، یاد رکھیے ہمارے دین میں اللہ کے نبی علیہ السلام سمیت کوئی بڑے سے بڑا صحابی جتنے گزرے، نیک اولیاء، کسی کی پیدائش کے دن مختص خاص کھانے پینے کا اہتمام کرنا، وفات کے دن اہتمام کرنا ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ عید میلاد النبی بھی نہیں ہے، سارے بدعت مرضی ہے۔ ان بدعات کو پھر ایسی حیثیت باقاعدہ سرکاری چھٹیاں ہونا، عید میلاد النبی کو بھی سرکاری چھٹی ہے، شب برات کو بھی سرکاری چھٹی، جو بدعت ہے 27 رجب کل بھی سرکاری چھٹی۔ اللہ ہمارے قرآن کو ہدایت ہے، یعنی قرآن حدیث کا بھی پتہ ہی نہیں، جو لوگ کر رہے ہیں وہی دین، اور پھر جب سرکار کی طرف سے یہ ہو، لوگوں نے بھی اس کو دین بنا لیا، بڑا دین۔ کتنی ایسی چیزیں جو ہمارے دین میں ایسے شامل کی، یہی تو کرتے تھے مکے کے مشرکین، بتوں کے نام پہ اپنی طرف سے جانور چھوڑے، کوئی آسمان سے اترا دین تھا نہیں، خود ساختہ دین تھا۔ پھر مختلف جانوروں پر مختلف پابندیاں، وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، کہ جو ہمارے ان چوپائے جانوروں کے بچے جو پیٹ میں ہیں، جو بتوں کے نام پہ ہیں، جب یہ بچے پیدا ہوں گے ان کا گوشت صرف مرد حضرات کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ عورتوں پر حرام قرار دینے والے تم لوگ کون ہیں؟ کون ہوتے ہو تم لوگ؟ حلال اور حرام کرنے والا اللہ رب العالمین نے، جس نے دین اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا۔ طواف میں اپنی طرف سے قریش کے علاوہ کوئی کپڑے پہن کے نہیں آ سکتا، ایسی پابندیاں، حج کی اپنی پابندیاں کہ قریش عرفات میں نہیں جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی ہماری سامنے یہی مصیبت ہے، صحیح احادیث اور سنتوں کو چھوڑنا، رسم قل خوانی، قرآن خوانی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو لوگوں میں مروج ہیں، جن چیزوں کو لوگوں نے دین بنایا ہوا ہے۔ یہ صرف رجب کے مہینے کا ذکر نہیں ہے، ہم پورا سال ان اہل بدعت کی مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو سادہ لو عوام اسی کو دین بنایا ہوا ہے۔ زندگی میں قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا نہیں، مرنے کے بعد 30 بچے مدرسے کے آئیں گے، ایک ایک پارہ پڑھیں گے، وہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ اب اس کو قرآن فائدہ نہیں، خود زندگی میں پڑھا ہی نہیں، کھول کے دیکھا نہیں، پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اب اس کو قرآن بخشے، نمازیں پڑھ کے بخشنا وغیرہ جیسی بدعت۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان ظالموں کو اس طرح اپنے دین حق سے پھیر دیا۔ اللہ کا بھی یہ دام ہے، جو سنتیں ہیں، جو چیزیں ثابت ہیں، ان سے دشمنی اور بدعات سے ان کی محبت، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جنازے کی نماز، میت بیچاری، اب پڑھیں گے جنازے کی نماز 60 سیکنڈ، پورے 1 منٹ 50 یا 55 سیکنڈ میں سلام کر دیں گے، سورہ فاتحہ بھی نہیں۔ جو آقا کریم نبی علیہ السلام نے جو دعائیں پڑھی، ان دعاؤں سے بھی دشمن نہیں پڑھیں گے وہ دعائیں، کیونکہ ان کے مسلک میں نہیں۔ سورہ فاتحہ بھی اور دعائیں نہیں پڑھیں گے، ہاں سلام پھیرنے کے بعد جنازے کو گھیر لیں گے اور وہاں دعا پڑھیں گے، سنت نہیں کریں گے، بدعت کریں گے۔ طریقہ یہ ہے اسی جنازے میں خوب دعائیں کرو، سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب اس لیے بھی ہے، ایک انہوں نے اللہ نے ان کو بدعات ان کے اوپر مسلط کر دی، سنتوں کے دشمن، پوری زندگی سورہ فاتحہ کے ساتھ دشمنی رکھی، جس کے بغیر کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ خصوصی آیات اتری قرآن میں، جس کا اللہ نے احسان جتلا، پورے قرآن کا احسان علیحدہ جتلایا، سورہ فاتحہ کے نازل ہونے کا احسان رب کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر پر علیحدہ احسان جتلایا۔
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. کس قدر عظیم صورت ہوگی میرے محبوب، میں نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. کیا یہ کافی نہیں تھا؟ لیکن اس صورت کے ساتھ دشمنی مرتا ہے، اللہ نے سورہ فاتحہ اس کو نصیب نہیں. پھر یہ جملہ آپ سنتے ہیں، الٹا چور کاٹے کوتوال، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. کون مردود ہوا؟ فاتحہ کس کو نصیب نہیں ہوئی؟ یہ رب العالمین کی تقسیم ہے. اہل بدعت نے جو دین خود ساختہ بنایا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے کئی اس کی صورتیں مظاہر چل. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے حکم دیا جو دین تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اسی کی تم نے پیروی کرنی. کوئی خود ساختہ دین اپنی طرف سے نہیں بنا. مکمل جو دین ملا ہے اسی پہ عمل کرنا ہے. اسی میں ہی تمہارے لیے عافیت ہے اور خیر ہے. وگرنہ اہل بدعت نے کئی چیزیں بنا دی جو معاصر میں مروج کر دی، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے. قرآن و سنت کو اپنانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده